ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، ڈیل نہ ہوئی تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کی جانب وینزویلا سے بڑے بحری بیڑے کی پیش قدمی جاری۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا اسٹیو وٹکوف کی جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی۔ روس یوکرین جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں، اچھی خبر متوقع ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکہ میں اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم۔ ایران میں حالیہ فسادات امریکہ اور اسرائیل کی سازش تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران قوم نے بیرونی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی صدر کے بیانات فسادات کی منصوبہ بندی کا ثبوت ہیں۔ حالیہ فسادات بیرون ملک سے کنٹرول کی جانے والی بغاوت تھی۔ CIA اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ ایران عالمی طاقتوں سے ٹکرا رہا ہے، مزید سازشیں خارج از امکان نہیں۔ برطانیہ نے ایرانی شخصیات اور ادارے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ 10 ایرانی شخصیات ایک ادارہ پابندی کی فہرست میں شامل۔ پابندی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر لگائیں۔ پابندی کی زد میں آنے والوں کے اثاثے منجمد۔ ایرانی شخصیات کے برطانیہ سفر پر پابندی۔ برطانوی حکومت کے مطابق انسانی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے۔ لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل حفتر کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی عسکری تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایئر چیف کی جانب سے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری، جدید کاری اور ملٹی ڈومین صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی۔ لیبیا کے وفد کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے تحت خود انحصاری اقدامات سے آگاہی دی گئی، جبکہ مشترکہ تربیت مشقوں اور پیشہ ورانہ تبادلوں کے ذریعے دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق بھی کیا۔ پاک بحریہ کی سی گارڈ مشق 26 بحر عرب میں جاری۔ مشق میں جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر کے 53 اسٹیک ہولڈرز کے نمائندے شریک۔ بندرگاہوں اور سمندری جہازوں کی حفاظت مشق کے اہم اقدامات میں شامل۔ انسداد منشیات اسمگلنگ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز بھی مشق کا حصہ۔ گوادر پورٹ کی سیکیورٹی پر معمور ٹاسک فورس 88 کی عملی صلاحیتوں کی جانچ کی گئی۔ مشق میں نیوی، اینٹی نارکوٹکس فورس، کوسٹ گارڈز، کسٹمز، FIA اور صوبائی پولیس کے مہم۔ پاکستان اور کینیڈا کا تجارت، کانکنی اور زراعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ SIFC کی حکمت عملی سے پاکستان عالمی معاشی شراکت داریوں کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور کینیڈین ہائی کمشنر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ پراسپیکٹرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسی ایشن آف کینیڈا 2026 میں شرکت، معدنی شعبے۔ سینیٹ نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اتفاقی رائے سے مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ مذمتی قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، شہداء کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار۔ قرارداد میں لکھا پائیدار امن کا قیام سماجی معاشی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔ دہشت گردی میں ملوث مجرموں، سہولت کاروں اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بلوچستان کے حالیہ واقعے میں سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں اور اسپانسرز کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے میں حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں اور مٹھی بھر دہشت گرد اپنے مذموم و مزاحم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ لاہور میں بسنت پر ایئرپورٹ سے ملکہ علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی۔ ایئرپورٹ کے اطراف ٹیک آف لینڈنگ زون میں پتنگ اڑانا ممنوع۔ نادر آباد، گلشن علی، DHA بلاک RSP&Q میں پابندی۔ الفصیل ٹاؤن میں پتنگ بازی پر روک۔ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منانے کا اعلان، پتنگوں کی خریداری جاری۔ آسٹریلوی جریدے کا بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف تہلکہ انگیز انکشاف۔ بھارتی منظم جرائم پیشہ گروہ کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ ہیں۔ کینیڈا کے شہر سرائے میں جنوری سے اب تک بھارتی گروہوں کی 35 بھتہ خوری کی وارداتیں سامنے آئی ہیں۔ اونٹاریو میں 3 برسوں کے دوران بھارتی جرائم پیشہ عناصر کے 1500 سے زائد بلیک میلنگ کیسز رپورٹ ہوئے۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ بھارتی بشنوئی گروہ کینیڈا میں منظم جرائم اور بھتہ خوری میں ملوث ہے، جبکہ سکھ گروپوں نے الزام لگایا ہے کہ بھارتی حکومت جرائم پیشہ گروپوں کے ذریعے خالصتاً
حامیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ افغان طالبان کے امن اور ترقی کے دعوے زمینی حقائق سے یکسر متصادم ہیں۔ امریکی جریدے یوریشیا کے مطابق طالبان کے دعوے غیر قابل اعتماد، دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے منسلک ہیں۔ افغانستان میں 20 سے زائد سرگرم دہشت گرد گروہ سلامتی کے دعووں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق طالبان کے دعووں کے برعکس افغانستان کی معیشت بقا کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ خواتین کی تعلیم پر پابندی، تشدد، انسانی حقوق کی پامالی طالبان کی خود تخریبی کی واضح مثال ہے۔ وفاقی حکومت نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ یوم کشمیر ہر سال پاکستان میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ آزاد کشمیر کے شہریوں اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا مظلوم کشمیری عوام سے یکجہتی پر پرجوش اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت مقبوضہ کشمیر میں قربانی آزادی کے عزم کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ پاکستان سے محبت، وابستگی کشمیری عوام کے لیے کمزور نہیں ہو سکتی۔ سب سے لالی پرچم سے وابستہ امید کشمیری عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور آزادی کی صبح وہ ضرور دیکھی۔ آج ملک بھر میں شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات، نوافل، قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ شب برات کی رات رحمت و مغفرت سے بھرپور ہے۔ شب برات میں گناہوں کی معافی اور رزق و زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ المبارکہ کہلاتی ہے۔ شب برات میں قیام، عبادت اور روزہ رکھنے کی فضیلت اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے